مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ریاض الجنہ میں رات کو جگہ آسانی سے مل جاتی ہے. بھائی کا سوال سمجھیں تاکہ جواب جو ہے اچھی طرح سمجھ سکیں. کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ریاض الجنہ میں رات کو جگہ آسانی سے مل جاتی ہے، مگر میرے کمرے میں میری امی، خالہ کے علاوہ 2 بزرگ، ایک بوڑھا اور بوڑھی بھی رہتے ہیں. کیا میں رات کو نفل ادا کرنے آ سکتا ہوں؟ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سوال سمجھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، خدمت کا سوال نہیں ہے، خدمت کا سوال نہیں ہے. جو بھائی کل کے درس میں موجود تھے وہ جانتے ہوں گے کہ کل ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے سوال و جواب کی نشست میں کہ کسی تنہائی میں، کسی خلوت میں، کسی کمرے میں عورت کو غیر مرد کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب میں ریاض الجنہ آؤں گا تو میری امی اور میری خالہ ادھر ہی ہوں گی اور وہاں پہ ایک بزرگ موجود ہیں لیکن ان کی بیگم بھی ساتھ ہیں. تو اب کیا حکم ہے؟ کیوں میرے بھائیو اب کیا حکم ہے؟ یہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے؟ جی میرے بھائی دیکھیں، خلوت نہیں ہو رہی، یہاں پہ تنہائی نہیں ہو رہی. ان کی والدہ بھی اسی کمرے میں ہیں، خالہ بھی اسی کمرے میں ہیں، تو خلوت نہ ہو سکی. ہاں اگر ان کی والدہ بزرگ تنہا باقی رہ جاتے تو درست نہیں تھا. اور یہ سفر بھی نہیں ہے کہ سفر میں محرم ہونا ضروری ہے، ساتھ خاوند ساتھ ہونا ضروری ہے. یہ کمرے میں رہنا یہ سفر نہیں ہے. تو کمرے کی رہائش میں بہتر تو یہی ہے کہ مرد الگ ہوں، عورتیں الگ ہوں اگر غیر ہیں تو. لیکن اگر ایک کمرے میں رہتے ہیں، شریر کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ عورت اپنے پردے کا اہتمام کرے، درمیان میں کچھ چادر لٹکا لیں یا کوئی اور ایسا بندوبست کریں جس سے عورت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. تو جو شکل بھائی نے بتائی ہے اس شکل میں، چونکہ اس کمرے میں والدہ کے ساتھ ساتھ خالہ بھی ہے اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ بزرگ کی بیگم بھی ہے، تو اس شکل میں اپنی والدہ کو، خالہ کو چھوڑ کر آنا غلط نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی آگے کہتے ہیں ریاض الجنہ کی فضیلت بھی تھوڑی سی بتا دیں. ریاض الجنہ کے بارے میں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے گھر کے مابین جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اب جنت کی اس کیاری میں کیا کریں؟ کیوں جی کتنے بوسے دینے چاہیے وہاں چل کر؟ جی کتنے بوسے دینے چاہیے؟ جنت کی کیاری ہے. یہ لگتا ہے بھابھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں بھئی جنت کی کیاری حدیث میں آ گیا، اس کو بھی بوسہ نہیں دینا. جی میرے بھائی یہاں پہ میں آپ کو جناب عمر فاروق کے پاس لے چلتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور پھر کہا تھا، میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کہا تھا، واللہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے مکمل یقین ہے کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ جنتی پتھر ہے نا. جی ہاں، اسے کہہ رہے ہیں کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تو پھر بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اگر میں نے اپنے محبوب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. عمر فاروق مجھے اور آپ کو پیغام دے گئے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا اس لیے نہیں ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے، اس لیے کہ نبی اسلام نے بوسہ دیا ہے. آپ کی اتباع میں ہم بوسہ دے رہے ہیں. جنت سے آیا ہے ٹھیک ہے،
لیکن جب تک شریعت نہیں کہے گی اسے بوسہ دو، ہم بوسہ نہیں دیں گے. تو ریاض الجنہ اگرچہ جنت کی کیاری ہے، ہم اسے بوسہ نہیں دیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ نے بوسہ نہیں دیا. اب سوال پیدا ہوا کہ ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ ریاض الجنہ سے ہمارا تعلق کیا ہے پھر؟ میرے بھائی، ریاض الجنہ مسجد کا حصہ ہے یا نہیں؟ مسجد کا حصہ ہے. کس مسجد کا؟ مسجد نبوی کا. تو مسجد میں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے. تو آپ مسجد میں کہیں بھی بیٹھ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. مسجد میں ویسے بھی بیٹھنا عبادت ہے. اور ریاض الجنہ بھی چونکہ مسجد ہے، بلکہ مسجد کا افضل ترین حصہ ہے، تو وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پہ نام لے کر نہیں کہا کہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھو، وہاں تلاوت کرو، وہاں دعائیں کرو. لیکن چونکہ مسجد ہے، جو کام مسجد میں ہو سکتے ہیں وہاں بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہاں پہ یہ کام کرو، تو اب ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے کتنے لوگوں کو دھکا دینے کی اجازت ہے؟ جی یار، جنت کی کیاری ہے. حجر اسود میں کافی سارے لوگ ہم نے بوسہ کی خاطر پھڑکائے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی تو یہاں پہ نہیں میرے بھائی، نہ حجر اسود کی خاطر کسی مسلمان کو تکلیف دیں، نہ ریاض الجنہ کی خاطر کسی مسلمان کو دکھ دیں. حجر اسود کو بوسہ دینا ثواب ہے، عظیم کام ہے. اور مسلمان کو دھکے دینا، تکلیف دینا، کھینچنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. تو نہ وہاں پہ ایسا کوئی کام کرنا ہے، نہ یہاں پہ ایسا کوئی کام کرنا ہے. تو بہرحال یہ تھی فضیلت ریاض الجنہ کی. تو اگر اس میں آسانی سے جگہ مل جائے الحمدللہ، نہ ملے تو وہاں کسی کو دھکا دینا، تکلیف دینا، کسی کے اوپر پاؤں رکھ دینا، یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ فرض نماز ریاض الجنہ میں پڑھنا بہتر ہے یا ان صفوں میں جو ریاض الجنہ سے بھی آگے ہیں؟ جی بھئی، ریاض الجنہ سے جو آگے صفیں ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، وہ تو بعد کا اضافہ ہے. اور ریاض الجنہ جنت کی کیاری ہے. اب بتائیں کہ فرض نماز کہاں ادا کرنا بہتر ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ایسے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس شریعت کی تعلیمات اچھی طرح موجود ہیں. تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی ہے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی. تو پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، تو وہ صفیں جو ہیں فرض نماز کے لحاظ سے ریاض الجنہ سے بھی بہتر ہیں. اور یہاں پہ چھوٹا سا مسئلہ ایک اور حل کر لیں کہ جب یہ اضافہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا، تو وہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو میری مسجد میں ایک نماز پڑھے اس کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، تو کیا اس اضافے میں، اس ثواب میں یہ اضافہ بھی آئے گا، یہ اضافی صفیں بھی آئیں گی؟ جی میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی یہ مسجد ہے، اب جتنی بھی اس میں وسعت آ جائے، جتنی بھی توسیع ہو جائے، جتنا بھی اضافہ ہو جائے، یہ مسجد نبوی ہی ہے. اور اس کی واضح طور پہ جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اضافہ کس کے زمانے میں ہوا؟ جی صحابہ کرام کے زمانے میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صحابہ کرام کے زمانے میں اضافہ ہوا ہے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں کون سے مولوی صاحب نماز پڑھاتے تھے؟ جی وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی اپنے اپنے زمانے میں امام تھے. سیاست کے بھی امام، نماز کے بھی امام، دین کے بھی امام. اب جب جناب عثمان وغیرہ مسجد نبوی میں توسیع کر رہے ہیں قبلے والی جانب، تو جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے بطور امام
وہاں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں نبی علیہ السلام کھڑے نہیں ہوتے تھے. جو اضافی صفیں ہیں اس کے باوجود انہوں نے اضافہ کیا. اور پہلی دوسری صفوں میں بھی اس زمانے میں کون کھڑے ہوتے تھے؟ صحابہ کرام. سینئر صحابہ کرام بھی اگلی صفوں میں چلے گئے اور خلیفہ وقت بھی اگلی صف میں چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جو ثواب 1000 کا پیچھے ہے وہی ثواب آگے بھی ہے, ورنہ کبھی بھی اپنے آپ کو 1000 کے ثواب سے محروم نہ رکھتے. ایک صاحب کا ایک بہن سے نکاح ہوا تھا. چند سالوں بعد دوسری بہن گھر آ کر بہنوئی کے ساتھ رہنے لگی. اب دونوں بہنیں ایک ہی مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, کیا یہ درست ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دوسری بہن کس حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے. اگر تو وہ بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی رہنے کی اور جگہ نہیں ہے, اس کے والدین نہیں ہیں, مجبور ہو کے اس گھر میں آ گئی ہے اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے, اپنے بہنوئی سے دور رہتی ہے, تنہا اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی, اس سے پردہ کرتی ہے, تو پھر شریعت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر وہ بہنوئی کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرتی ہے جو ایک بیگم کے ہونے چاہیے, تو پھر مسئلہ ہے بہت بڑا اور شریعت کے لحاظ سے غلط ہے, اور ایسی عورت کو سمجھانا چاہیے اور اسے کبھی بھی ایسی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے.